تمہارے امال تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صدقے پر ایک ایمان افروز کہانی حضرت علی سے متاثر۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اسی لمحے اب کے امال شکل اختیار کر رہے ہیں، کچھ روشنی بن رہے ہیں، کچھ سائے، اور ایک دن آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک خلوص سے دیا گیا سکہ ڈھال بن سکتا ہے، ایک سخت لفظ بوجھ بن سکتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، اب کی حقیقت ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ اب کا اگلا قدم اب کی ابدیت بدل سکتا ہے۔ ایک پرسکون گاؤں میں جو کھجور کے درختوں اور سنہری ریت سے گھرا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی مدرسہ قائم تھی جہاں بچے ہر شام ایمان، زندگی اور آخرت کے بارے میں سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ استاد شیخ حمید نہ صرف اپنے علم کی وجہ سے مشہور تھے، بلکہ ان کی آنکھوں کی گہرائی بھی لوگوں کو متاثر کرتی تھی، جیسے وہ دنیا کے وہ راز دیکھ چکے ہوں جو دوسروں کی نظر سے اوجھل ہے۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے لکڑی کے تختے پر ایک قول لکھا، پھر طلبہ کی طرف رخ کر کے علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ پڑھے، صدقہ ایک مؤثر علاج ہے، اور انسان کی موجودہ زندگی کے امال آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ طلبہ میں ایک لڑکا زید بھی تھا، ذہین مگر بے چین، ہمیشہ سوال کرنے والا، ہمیشہ کچھ سوچنے والا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا، استاد جی، صدقہ علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے امال ہمارے سامنے کیسے آئیں گے؟ کیا ہم واقعی انہیں دیکھیں گے؟ شیخ حمید مسکرائے مگر فوراً جواب نہ دیا۔ انہوں نے لالٹین کی روشنی مدھم کر دی، یہاں تک کہ دیواروں پر ہلکی سی روشنی لرزنے لگی۔ غور سے سنو، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، یہاں تک کہ باہر چلتی ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ کئی سال پہلے ایک امیر تاجر تھا جس کا نام کریم تھا۔ اس کے پاس قافلے، اونٹ اور بازار تھے، مگر اس کا دل سخت تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت صرف اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ جب فقیر اس کے دروازے پر آتے تو وہ انہیں لٹا دیتا، جب یتیم روتے تو وہ کھڑکیاں بند کر لیتا۔ وہ کہتا، میں نے یہ کمایا ہے، میں کیوں دوں؟ اس کی بیماری جسم میں نہیں، روح میں تھی۔ ایک سرد رات ایک غریب بیوہ اپنے بیمار بچے کو پھٹے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے گھر آئی۔ بچے کو تیز بخار تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مدد کی التجا کی۔ کریم نے بالکونی سے انہیں دیکھا مگر اس کے دل میں کوئی نرمی نہ آئی۔ اس نے نوکر کو حکم دیا کہ انہیں واپس بھیج دو۔ اسی رات کریم خود ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا جسم کمزور ہونے لگا۔ حکیم آئے اور حیران واپس چلے گئے۔ دوائیں اثر نہ کرتیں۔ وہ دبلا، زرد اور خوف زدہ ہوتا گیا۔ اس کا سونا اسے نیند نہ دے سکا، اس کے خزانے اسے سکون نہ دے سکے۔ ہر رات اسے خواب میں سرگوشیاں سنائی دیتی، ان لوگوں کی آہیں جنہیں اس نے ٹھکرایا تھا۔ فقیروں کے چہرے اندھیرے میں اس کے سامنے آ جاتے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کی بیماری گوشت و پوست سے زیادہ گہری ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، تمہاری بیماری جسم کی نہیں، دل کی ہے۔ اس کا علاج ہے؟ کریم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کیا علاج ہے؟ مسافر نے جواب دیا، دو۔ کریم کمزور ہنسا، دو؟ میں سب کچھ آزما چکا ہوں۔ یہ مسافر کی آنکھیں چمکیں، تم نے سب کچھ آزمایا مگر رحم نہیں آزمایا۔ کریم نے کانپتے ہاتھوں سے نوکروں کو حکم دیا کہ غریبوں میں کھانا تقسیم کریں۔ اس نے بیمار بچوں کے علاج کا خرچ اٹھایا۔ اس نے ایک کنواں کھدوایا تاکہ مسافر پانی پی سکے۔ ہر بار جب وہ دیتا، اسے اپنے سینے میں عجیب ہلکا پن محسوس ہوتا۔ ڈراؤنے خواب کم ہونے لگے، سرگوشیاں مدھم ہو گئیں۔ چند ہفتوں میں اس کی صحت لوٹ آئی۔ حکیم حیران تھے مگر کریم جانتا تھا، صدقے نے اسے شفا دی تھی، صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو زندہ محسوس کر رہا تھا۔ سال گزر گئے اور کریم سخاوت کے لیے مشہور ہو گیا، مگر زندگی سب کے لیے ختم ہوتی ہے۔ اپنی وفات کی رات وہ بستر پر لیٹا تھا، سانس مدھم، دل میں خوف۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے سوچا۔ کمرہ سرد ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی پردہ اٹھ رہا ہو۔ اچانک اس کے سامنے اس کی زندگی کے مناظر آ گئے، یادوں کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کی صورت میں۔ بیوہ اور اس کا بچہ کھڑے تھے۔ وہ کنواں تھا جس سے مسافر شکر گزاری سے پانی پی رہے تھے۔ یتیموں کے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹیں تھیں۔ اس کے دیے ہوئے ہر سکے کی روشنی اس کے گرد پھیل رہی تھی۔ مگر ایک کونے میں سائے بھی تھے، وہ راتیں جب اس نے لوگوں کو لوٹایا تھا۔
وہ لمحے سیاہ شکلوں کی صورت میں موجود تھے، خاموش مگر بوجھل۔ کریم کانپ اٹھا۔ اسے سمجھ آیا کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر عمل کی ایک صورت، ایک رنگ، ایک وزن ہوتا ہے۔ روشنیاں سایوں پر غالب آنے لگیں، اس لیے نہیں کہ وہ کامل تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے توبہ کی اور خود کو بدل لیا۔ جب اس کی روح نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ روشنیاں اسے ڈھانپ رہی ہیں، جیسے حفاظت کا حصار۔ اسے حقیقت سمجھ آ گئی، آخرت اس دنیا سے جدا نہیں، بلکہ یہی دنیا اسے بناتی ہے۔ شیخ حمید خاموش ہو گئے۔ زید کی آنکھیں پھیل گئیں۔ استاد جی، کیا یہ کہانی سچی تھی؟ اس نے سرگوشی کی۔ شیخ نے گہرائی سے دیکھا، ہر دن یہ سچ ہے۔ تمہارا ہر فیصلہ کچھ بن رہا ہے۔ ہر سکہ جو تم دیتے ہو روشنی بن رہا ہے۔ ہر ظلم سایہ بن رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کچھ بھی غائب نہیں ہوگا، سب اس کے سامنے ہوگا۔ زید کو سردی سی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا جب اس نے ایک ہم جماعت کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس نے ایک بھوکی بلی کو نظر انداز کیا تھا۔ چھوٹے اعمال اچانک بڑے لگنے لگے۔ اگر کسی کے پاس بہت سے سائے ہوں تو؟ اس نے پوچھا۔ شیخ کی آواز نرم ہو گئی، تو آج سے آغاز کرے۔ صدقہ صرف پیسہ نہیں، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، معاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی جانور کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے، ماں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ دل کو زندہ کرتا ہے، اور جب دل زندہ ہو تو جسم اور روح کو سکون ملتا ہے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رات اس نے اپنی جمع پونجی خاموشی سے ایک غریب ہمسائے کے دروازے پر رکھ دی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا مگر عجیب خوشی بھی تھی۔ کچھ دن بعد جب وہ بخار میں مبتلا ہوا تو اسے کہانی یاد آئی۔ خوف کے بجائے اسے سکون ملا۔ اس نے دعا کی اور وعدہ کیا کہ اگر صحت یاب ہوا تو دیتا رہے گا۔ آہستہ آہستہ اس کا بخار اتر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دوا نے شفا دی رحمت نے، مگر وہ جان گیا کہ دینے نے اسے بدل دیا ہے۔ سالوں بعد زید خود استاد بن گیا۔ وہ اپنے طلبہ سے کہتا، آخرت دیکھنے کا انتظار مت کرو، تم اسے ابھی بنا رہے ہو۔ اور جب وہ نماز میں آنکھیں بند کرتا تو اپنے اعمال کو اپنے سامنے جمع ہوتے تصور کرتا، کچھ روشن کچھ مدھم، اور وہ انہیں روشن کرنے کی کوشش کرتا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ شیخ حمید نے طلبہ کی طرف دیکھا اور کہا، بچوں، دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے کہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ صدقہ لالچ، غرور اور مایوسی کا علاج ہے۔ اور جس دن آنکھیں خوف سے پھیلی ہوں گی، تمہارے اپنے اعمال تمہیں تسلی دیں گے، تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لالٹین بجھ گئی اور صرف چاندنی باقی رہ گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ ہر بچے کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی کے ان دیکھے صفحات اسی لمحے لکھے جا رہے ہوں۔ اور اس رات کا سبق ان کے دلوں میں بس گیا، دینے میں دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ آخرت میں پوچھا جائے کیوں نہ دیا۔ اپنی روح کا علاج کرو اس سے پہلے کہ جسم کمزور ہو جائے، کیونکہ جو آج آگے بھیجو گے وہ کل تمہارے سامنے ہوگا۔ 1 منٹ کا وائرل ہک اسکرپٹ۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اسی لمحے اب کے اعمال شکل اختیار کر رہے ہیں، کچھ روشنی بن رہے ہیں، کچھ سائے، اور ایک دن آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک خلوص سے دیا گیا سکہ ڈھال بن سکتا ہے، ایک سخت لفظ بوجھ بن سکتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، اب کی حقیقت ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ اب کا اگلا قدم اب کی ابدیت بدل سکتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آگے بڑھیں۔ اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے امید کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں طاقتور اسلامیات دہانیوں کے لیے جو روح کو جگاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں لکھیں، میں روشنی کا انتخاب کرتا ہوں، آئیے مل کر اپنی آخرت سنواری ایک نیک عمل کے ساتھ۔